أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، آج کے سبق میں ہم صفات عارضہ کے پہلے دو حروف لام اور را کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفات عارضہ 8 حروف میں ہوتی ہیں۔ وہ 8 حروف یہ ہیں: لام، را، الف، واو، یا، حمزہ، نون ساکن و مشدد اور میم ساکن و مشدد۔ یہ 8 حروف ہیں جن میں صفات عارضہ ہوتی ہیں۔ سامعین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے آپ اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سب سے پہلے پڑھیں گے لام کے بارے میں۔ لفظ اللہ کا جو لام ہے، اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا یعنی بولڈ موٹا پڑھیں گے۔ جیسے یہ دیکھیں اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ، اللہ، تو یہ دیکھیں لام سے پہلے زبر ہے، تو اس لیے یہ اللہ کے جو لام ہے اس لام سے پہلے زبر ہے، تو اس لیے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اللہ، اللہ۔ اب یہ آگے دیکھیں لام سے پہلے جو ہے پیش ہے، ہاں کے اوپر دیکھیں یہ پیش ہے، رفعہ اللہ، 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 یہ دیکھیں رفعہ اللہ۔ اب یہ دیکھیں لام سے پہلے پیش ہے تو لام کو موٹا پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام کو باریک یعنی لائٹ پڑھیں گے۔ لام سے پہلے اگر زیر ہو تو لام کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے اب یہ دیکھیں لام کے نیچے زیر ہے للہ، اب یہ لام ہے لل، یہ پہلے جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور دوسرے لام کو ہم باریک پڑھیں گے للہ۔ یہ دیکھیں اللہ کا نام ہے للہ کیونکہ لام سے پہلے زیر ہے، للہ۔ اب یہ دیکھیں بسم اللہ، اب یہ دیکھیں لام سے پہلے زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، تو اس لام کو بھی باریک پڑھیں گے، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اور یہ دیکھیں لفظ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں سب باریک پڑھے جائیں گے، جیسے کلہ، کلہ، ٹھیک ہے، لفظ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں سب باریک پڑھے جائیں گے، کلہ۔ اب یہ دیکھیں اس کے اوپر لام کے اوپر پیش ہے، ما ولاہم، ما ولاہم، ٹھیک ہے۔ تو اب را کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ را، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے یعنی بولڈ پڑھیں گے۔ جیسے یہ اب دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، ربک، ربک، اب یہ را کو موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو
ٹھیک ہے، تو را کو موٹا پڑھیں گے. ربک، اب یہ دیکھیں اس کے را کے اوپر پیش ہے ربما، ربما، ٹھیک ہے. اگر را ساکن ہو تو پھر اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے، جیسے مطلب اگر را ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے مطلب اس کے اوپر جزم، را کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہے تو را کو موٹا یعنی بولڈ پڑھیں گے. جیسے یہ آپ دیکھیں را کے اوپر ساکن ہے، جزم ہے، را ساکن ہے، جیسے یہ پڑھیں گے برقن، برقن. اب اس را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر جزم ہے یعنی را ساکن ہے. اب یہ آگے دیکھیں، یہ را کو بھی دیکھیں، یہ اس را کے اوپر بھی جزم ہے یعنی را ساکن ہے. یرزقون، یرزقون، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن ہو، ٹھیک ہے، را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، ٹھیک ہے، وہ اوپر جو ہم نے پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے، تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را اگر ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر، ٹھیک ہے، زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے. تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن ہو اور را سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، ٹھیک ہے، تو را کو باریک پڑھیں گے. جیسے یہ آپ دیکھیں یہ را کے نیچے زیر ہے، یہ دیکھیں را کے نیچے زیر ہے تو اس را کو باریک پڑھیں گے. رجال، رجال، ٹھیک ہے، اس را کو باریک پڑھیں گے. اب یہ دیکھیں یہ را ہے آگے، اور را سے پہلے والا حرف جو زال ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ را ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس را کو بھی ہم باریک پڑھیں گے. جیسے یہ لکھا ہوا ہے انذرہم، انذرہم، ٹھیک ہے، اس را کو ہم جو ہے باریک پڑھیں گے. اگر را ساکن ہو اور را سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو اس را کو بھی ہم باریک پڑھیں گے. اسی طرح اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے. تو معزز سامعین، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ہمارا آج کا سبق یہی تھا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. کل تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.